أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ذليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. صدق اللہ. دوستو، یہ سورہ مرسلات کی آیت 31 سے آیت 37 تک آج پڑھی گئی. کل آپ کے سامنے یہ بحث آئی تھی کہ جو منکرین قیامت ہیں ان کو بارگاہ رب العزت کی طرف سے حکم ملے گا کہ چلو اس ذل کی طرف، سایو چھاؤ کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں. اور تفصیل آئی تھی کہ جہنم سے ایک دھواں اٹھے گا جو بے ایمان کو، جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، ان کو 3 طرف سے یہ دھواں گھیرے میں لے لے گا، سر کے اوپر، دائیں اور بائیں. چونکہ لفظ قرآن نے اس کو ذل کہا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ گہری چھاؤں اور نہ کچھ کام آئے تیش میں. یعنی یہ نہ سایہ ہوگا اور نہ گرمی سے بچاؤ ہوگا، چونکہ وہ جہنم کا دھواں ہوگا. یعنی بحث برائے انعام سایہ ہوگا، گہری چھاؤں نہیں ہوگی جس سے آفتاب کی گرمی یا دوزخ کے آگ کی تپش سے نجات ملے، یا انسان کے اندر اپنی جو گرمی جسم میں ہو جاتی ہے ایسے موقع پر اس گرمی یا پیاس میں کوئی کمی ہو. انہا ترمی بشرر کالقصر، لا الہ الا اللہ، وہ آگ پھینکتی ہے چنگاریاں جیسے محل. یہ جو دوزخ کے آگ کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ اس میں ابال ہوگا، اور یہ جو چنگاریاں اٹھیں گی، قرآن کہتا ہے یہ ایسے اٹھیں گی جیسے کہ شروع میں بڑے بڑے محل کی طرف، اور جب وہ نیچے کی طرف گریں گی تو چھوٹے چھوٹے سیاہ اونٹ کی طرح ہو جائیں گی. یعنی بڑی چنگاریاں جب چھوٹی ہوں گی تو اونٹ کی شکل میں ہو جائیں گی چھوٹے چھوٹے، اور ورنہ بڑی اونچی ہوگی. وہ جہنم کی چنگاری ہے، یعنی اونچی ہوتی ہیں چنگاریاں بڑے اونچے محل کے برابر، یا اس کے انگارے بڑی اونچے محل کے برابر ہو جائیں گے. کأنہ جمالۃ صفر، گویا وہ اونٹ ہے زرد. اللہ اکبر. یعنی اگر قصر یعنی محل کے ساتھ تشبیہ بلندی میں بھی تو اونٹ کے ساتھ ہو گیا، اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو اللہ کہتے ہیں بالکل وہ اونٹ کے برابر ہے. ابتداءً چنگاریاں محل کے برابر ہوں گی، پھر ٹوٹ کر اور چھوٹی ہو کر اونٹ کے برابر ہو جائیں گی، یا اونٹ کے ساتھ رنگت میں تشبیہ ہوگی. لیکن اس صورت میں کأنہ جمالۃ صفر کا ترجمہ جنہوں نے کالے اونٹوں سے کیا ہے وہ زیادہ چسپاں ہوگا، کالا اونٹ کی طرح ہوگا. ظاہر سی بات ہے آگ ہے. کل روایت آئی تھی کہ 1000 سال تک جلائی گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی، پھر کیا ہو گئی؟ مظلمۃ سودا، ایک دم تاریک. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. وہ کیونکہ روایات میں ہے کہ جہنم کی آگ کا سیاہ و تاریک ہونا ثابت ہے،
اور عرب کالے اونٹ کو صفر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عموماً زردی مائل ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کی چنگاریاں تارکول کی طرح سیاہ ہوں گی۔ اونٹ کے رنگ کی سیاہی زردی مائل ہوتی ہے، اس لیے عرب اونٹ کے رنگ کو صفر کہتے ہیں۔ صفر کے ساتھ تشبیہ مقدار کی بڑائی میں تھی، اور جمالات صفر کے ساتھ تشبیہ رنگ، کثرت تسلسل، باہم اختلاط اور سرکت حرکت میں ہے۔ یعنی ایک دم جب پھوٹے گی چنگاری تو محل کی طرح اٹھے گی، نیچے گرے گی تو اونٹ کی طرح ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کی۔ الحمدللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہمارا عقیدہ ہے۔ جو سمجھتے تھے کہ قیامت آنے والی نہیں، اور اگر آئی تو ہم وہاں بھی آرام سے رہیں گے، نمٹ لیں گے، پیچھے گزر چکا ہے۔ کہا تھا نا کہ جہنم کے 19 داروغے ہیں، تو ایک نے کہا 17 کو تو میں ہی نمٹا لوں گا اور 2 کو دوسرے لوگ نمٹ لیں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ نہ بولیں گے، اجازت ہی نہیں ملے گی۔ پیچھے گزر چکا ہے ہمارے درس میں، جب وہ چیخیں گے چلائیں گے تو اللہ کیا کہیں گے؟ اخسؤ، چپ، ولا تکلمون، خبردار جو تم نے کوئی آواز اٹھائی۔ جی یہاں بہت شور کر رہے ہیں، جی اہل ایمان کے خلاف بہت شور کر رہے ہیں۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، جی یعنی محشر کے دن بالکل نہ بول سکیں گے، اور جن جگہوں میں بولیں اور کل ہے تذکرہ، مطلب بولنا نفع نہ دے گا، یعنی نہ بولنا نفع دے گا، نہ بولنا نفع دے گا، اور نہ ان کو حکم ہو کہ توبہ کریں۔ ولا یؤذن لهم، ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ معذرت پیش کر دے۔ کیوں؟ دنیا میں موقع اللہ نے دیا ہے موت تک۔ کب تک موقع دیا؟ موت آ گئی تو عالم شہادت آ گیا۔ پھر اس کے بعد جیسے کوئی بچہ، ماں باپ بہت سمجھائے، پڑھ لے، رف اینڈ ٹف تمہارا ایگزام ہے، بیٹا مان ہی کے نہیں دیتا ہے۔ اب ایگزام ہال میں چلا گیا تو وہاں تھوڑے نہ کہا جائے گا کہ اچھا چل یہ کتاب لے لے، تھوڑا سا اسٹڈی کر لے، پڑھ لے تو کوشچن حل کر لے، نہیں، خلاص وقت گزر گیا۔ کیونکہ معذرت اور توبہ کے قبول ہونے کا وقت گزر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم کو کتنی بڑی نعمت اللہ نے دیا ہے کہ یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کتنی بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں استغفار کر لے تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ جی موت سے پہلے کبھی بھی کلمہ پڑھ لے، اللہ کے ایک مان لے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لیا، یہ یقین کر لے کہ قیامت آئے گی، جزا اور سزا کا ایک دن ہے، نیک عمل کی جزا جنت ہے، اور اللہ کے وجود کا انکار، اللہ کی وحدانیت کا انکار، نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، یہ انکار تیرا نبی اور رسول کو نقصان نہیں پہنچائے گا، انسان کو خود ہی نقصان پہنچا دے گا۔ جی انسان کو خود ہی، اللہ اکبر۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، یعنی جنہوں نے دنیا کی عدالتوں پر قیاس کر کے سمجھ رکھا ہوگا کہ اگر ایسا موقع پیش آ گیا وہاں بھی زبان چلا کر اور کچھ عذر معذرت کر کے چھوٹ جائیں گے تو وہاں تو چھٹی ملنے والی ہی نہیں ہے۔ کس کو چھٹی ملتی؟ وہ تو کون سا دن ہے؟ حساب کا دن ہے، حساب کے دن نہیں ہوتا، یعنی جہاں تو خرابی کن کے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اور دیکھو دوستو، ہم انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، جی عقیدہ سالڈ رکھو، اور اگر کبھی انسانی کمزوری کی بنیاد پر گناہ ہو جائے تو گناہ کی تعویل نہ کرو، سیدھے کہو بھائی یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق فرمائے۔ بس وقت ہو گیا، اب آئے گا کل ھذا یوم